لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اب تمام احباب کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی کے اندر بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. جو پریشان ہیں، جن کی تکالیف ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے. لیکن یقیناً یہ جو کچھ مواقع اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے خوشی کے، ہمیں ان مواقع سے بھی ساتھ ساتھ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اگرچہ کچھ پریشانی تکلیف محسوس کر بھی رہا ہو، تو بھی اس کی کوشش یہ ہو کہ انسان خاص طور پہ ایسے موقع پر، عید کے موقع پر، پریشانیوں کو بھلا کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان جس کے اوپر اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر اس میں کچھ مشکلات، کچھ چیلنجز بھی زندگی کے ہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہوا کرتا ہے. یہ اونچ نیچ، یہ اپ ڈاؤن، یہ سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں. لیکن بالخصوص یہ جو دن ہیں، یہ عید کے دن، یہ تو ہمیں ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی دلا رہے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن. اور آپ کی زندگی کے اندر جو بہت مختلف اسباق ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقف کر رکھا تھا. آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صابر و شاکر رہتے، اور جو بھی امتحان آیا زندگی کے اندر، جو بھی مشکل آئی، آپ نے بغیر کسی گلے شکوے کے اللہ رب العزت کے ہر آزمائش پر سر تسلیم خم کیا. چاہے وہ بالکل ابتداءً آگ کے اندر ڈالے جانے کا واقعہ ہو، یا پھر بیٹے کو قربان کر دینے کا حکم ہو، یا پھر اس کے بعد انہیں وہاں پر اسی دوران چھوڑ کے واپس فلسطین جانے کا حکم ہو. یعنی کوئی بھی بڑی سے بڑی بھی آزمائش آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب تعالیٰ کے رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اور جب انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو ملنے والی نعمتیں یہ بھی رب تعالیٰ کا تحفہ اور انعام ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائشیں بھی اسی کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو انسان دکھ ہو یا سکھ ہر دو حالت کے اندر صابر و شاکر رہتا ہے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہوں. اگر تم مصائب و آلام پہ صبر کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس صبر پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی ایک عجب حالت ہے کہ اگر اسے رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں اور وہ اس پر شکر کرے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہو اور انسان اس پہ صبر کرے تو رب تعالیٰ اس کو صبر کرنے پہ اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ ہر دو حالت انسان اور خاص طور پہ بندہ مومن کے لیے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو جایا کرتا ہے. عید کی خوشیاں ہمیں دوسرا جو سبق دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والوں میں سے، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. انسان کے ساتھ کچھ مسائل آ جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، کچھ معاملات فیملیز کے اندر ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر اپس ڈاؤن ہوتے ہیں. لیکن جب
عید کا موقع آئے، وہ دن آئے کہ جن کو اللہ رب العزت نے خوشیوں کا موقع قرار دیا ہے، جن دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام ہوا کرتا ہے، تو ان دنوں کے اندر کوشش انسان یہ کرے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب جن کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو بھی، کوئی تھوڑی بہت ناراضی ناچاکی کا معاملہ اگر ہو بھی، تو وہ اسے دور کر کے باہمی جو ناچاکیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، گلے شکوے ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور امیر المؤمنین بھی ہیں، اور جن کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت انہیں خود عطا فرمائے گا۔ کے سوا جس کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نیکی کی، کوئی بھی اچھا عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کا بدلہ واپس لوٹا دیا کرتے، وہ کسی بھی صورت کے اندر، کسی بھی حالت کے اندر۔ لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منفرد چیز آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کے اندر آپ واحد وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا بطور خاص صاحب ہونے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا۔ یعنی جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی سامنے سے، کوئی پیچھے سے آ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس حالت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے کہ بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حبیب جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے حبیب، انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ان کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر جب کچھ منافقین نے الزام تراشی کی، تو اسی بات کو آگے پہنچانے میں، پھیلانے میں مصطح بن اساسہ کا بھی ایک ہاتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ان کے ساتھ ایک رشتہ بھی تھا، ایک تعلق بھی تھا، اور یہ ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے، ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ بات کو پھیلانے میں حق تو یہ تھا کہ ایک تو حق قرابت بھی یہ تھا، رشتہ کا بھی حق یہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ جب وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں اس کا بھی حق یہ بنتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات سننے کو آئی تھی تو اس کی ڈیفینڈ کے اندر بات کی جاتی، اس کو آگے پھیلایا جاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میری بیٹی کی بات انہیں آگے پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اس تعاون کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے؟ تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی رضا، اس کی بخشش کا ہر کوئی طلبگار ہے۔ فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے تو تم بھی اپنے جیسے انسانوں میں سے جس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی تمہاری طبیعت کے ناخلاف کچھ چیز آ جائے تو اس کو معاف کر دیا کہ اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل مجھے رب تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اور میں اپنے رب کی طرف رب کے رضا کی خاطر انہیں معاف کر دوں۔ تو آپ نے وہ جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا فرما دیا اور ان کی مدد کا سلسلہ وہ بھی جاری رکھا۔ اسی طرح سے فیملیز کے اندر اگر کوئی بات چیت ہوتی جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی جاتی ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ عید کے موقع پر ایسے بابرکت لمحات پر آگے بڑھ کر ان ناراضگیوں ناچاکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ بہرحال ہوتی ہے کہ کئی لوگ بڑے شریف النفس ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر کوئی دوسری طرف والے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ان کے ساتھ وہ اچھا رکھنے کی کوشش کریں وہ اتنا اس کو کمزوری سمجھ کے یا پھر اس کو
ایک کمتر دیکھ کر وہ مزید ستانے کے اوپر آتے ہیں، وہ مزید ایذا کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کریں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنے تعلق کو آگے بڑھائیں اور بار بار ان کے پاس جائیں. یہ سب کچھ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ آپ کوئی شرعی سلام دعا کا موقع آتا ہے آپ سلام دعا کر لیتے ہیں، اور اتنا بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہو، بہت زیادہ آنا جانا ہو، بہت زیادہ آپ ان کے معاملات کے اندر انوالو ہونے کی کوشش کریں یا ان کو مداخلت کا زیادہ موقع دیں اور بعد کے اندر وہ زیادہ پریشانی کا سبب بنے. تو اس کے بجائے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو اپنے فیملی ممبرس میں سے، رشتے داروں میں سے جو حسن اخلاق کا، جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کے بجائے الٹا اذیت کا سبب بنے، تو آپ ان کے ساتھ ایک فاصلہ رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھیں. تو اس سے حقوق العباد کے اندر بھی اس طرح سے فرق نہیں پڑتا. آپ جو رشتے داروں کے حقوق ہیں آپ ان کو پامال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کو ایک طرح سے اس کی شر سے بچنے کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی اللہ کی رحمت سے گویا محروم ہے وہ شخص، اور اللہ کی ناپسندیدہ شخصوں میں سے وہ انسان ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو اس قدر ستائے، اس قدر ان کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ بنے کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس سے بات بھی نہ کرنا چاہیں، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس سے کترائیں اور اس سے ہٹنا چاہیں، اس سے دور ہونا چاہیں کہ یہ کوئی ایسی بات کر دے گا، کوئی اس طرح کا عمل کر دے گا کہ جو مزید فساد کا ذریعہ بنے گا. انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے خود کو اس سے اوائڈ کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص انتہائی اللہ رب العزت کے رحمت سے محروم ہے کہ جو لوگوں کو اس قدر اذیت پہنچائے کہ لوگ اس کے شر سے بچیں اور اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹیں. تو یہ عید کے مواقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، آپ تو ہم وقت بھی ہمیشہ آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہا کرتی. آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہوتے وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہو جایا کرتے اور ایک اطمینان محسوس کیا کرتے اس موقع پر. لیکن خاص طور پہ جب عید کا موقع آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ اس طرح کے اعمال کرتے کہ جیسے آپ عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو یتیم بچہ ہے اور باقی بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچہ پریشان حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ پریشان کیوں ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ باقیوں کے والدین ان کے سر پہ موجود ہیں، میرے سر پہ باپ کے سایہ موجود نہیں ہے، تو میری یہ حالت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانے سے پہلے ان کو واپس گھر لے آتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہیں تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر واپس جب مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو دیگر بچے حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بھی آج باپ نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی محبت کا حصہ ہمیں بھی مل رہا ہوتا. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ ایک کھیل کچھ حبشی لڑکیاں وہ پیش کر رہے تھے، تو آپ کا یہ جی چاہا کہ آپ وہ دیکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس طرح سے وہ اس جگہ کو بنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آسانی سے اس کھیل کو ملاحظہ کر سکے. تو عید کے موقع کے اوپر سیلیبریشن کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، دیکھیں انسان کا کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، جیسے کھانا کھاتا ہے بھوکا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، پیاس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی پیاسا ہے، کبھی کھانا نہیں کھایا ہوا، کبھی کھانا کھا لیا، کبھی پانی بھی پیتا ہے. مطلب یہ مختلف چیزیں نا، یعنی آپ کبھی بھوکے پیاسے ہیں، کبھی آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ہر دو صورت کے اندر، یا کبھی آپ خوش ہیں کبھی غمگین ہیں، ہر دو صورت کے اندر آپ کا جو ایک طرز عمل ہے یا آپ کی جو ایک سوچ ہے، جو آپ کی نیت ہے، اس پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. آپ بھوکے پیاسے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کو رمضان کے اندر بھوک پیاس پسند ہے، تو آپ کو وہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت بن جاتا ہے. آپ پانی پیتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ آپ سیراب ہوں، اور آپ کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کے جسم کو طاقت ملے
اور آپ اللہ کی عبادت کر سکیں تو آپ کا وہ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ ایک خوشی کا موقع ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اسے خوشی کا موقع بنایا ہے، تو آپ کا اس موقع پہ خوشی کا اظہار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کہیں پر آپ اللہ کے حضور گر گراتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کی یہ ندامت، آپ کی یہ پریشانی کی عبادت بن جایا کرتی ہے۔ اصل جو اعمال کے اندر چیز ہوتی ہے وہ نیت ہے، تو آپ جب اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے جملہ امور کے اندر اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، یقیناً پھر اللہ رب العزت بھی آپ کو ان اعمال کے مطابق اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور برکات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل عید کی ہوگی، کہ ان کی آج بھی عید ہے، اور کئی وہ ہوں گے کہ جن کا آج کا عید کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ دونوں دن اور عید کے یہ موقع، اس کی خوشیاں اللہ کریم بار بار نصیب فرمائے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور عید کا موقع ہے، پھر اس کے بعد آگے اب بچوں کو بھی ظاہر اسکول سے چھٹیاں وغیرہ بھی ہوں گی، تو اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ عید کے اس موقع کے اوپر جتنا زیادہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری پھر کئی گنا بڑھ جاتی ہے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، کیونکہ باہر سوسائٹی کے اپنے تقاضے ہیں، اور آپ بطور مسلمان ان کی تربیت اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف باتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے پھر انسان کو ایفرٹ بنانی پڑتی ہے۔ اور ایفرٹ بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہر وقت غصہ جھاڑیں، ان کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں، روکتے ٹوکتے رہیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ، آپ کا معاملہ اس قدر ہو جائے کہ آپ اس کے اندر اس قدر ان کے اس دوستانے کے اندر، ان کے اس فرینڈ شپ کے اندر وہ آپ سے اتنا کلوز فیل کریں کہ پھر اس کے بعد آپ جو ان سے کہیں وہ ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ انسان وقت دیتا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کھلونے لے دینا، یا پھر ان کو ساتھ کپڑے وغیرہ لے دینا، کچھ جوتے لے دینا، کھانے پینے کا اچھا کوئی اہتمام ان کے لیے کر دینا، فقط اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ضروریات میں شامل ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا، اس کے لیے ایفرٹ بنانا، بچوں کو وقت دینا۔ جب آپ عمر کے اس حصے کے اندر اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں تو لیٹر آن وقت آتا ہے کہ جب آپ کی ضرورت بن جاتی ہے کہ بچے آپ کو وقت دیں، تو پھر زیادہ امکانات یہی ہوتے ہیں کہ بچوں کے دل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے احساس موجود رہتا ہے، احساس رہتا ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے ہر کہتے ہیں جیسے کمات الدین الدان، ہر ایک یہ لائف کے ایک سرکل ہے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں بچوں کو وقت دینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور جب بچوں کے پاس پھر وقت نہیں رہتا اور اس وقت ہماری بھی ذرا ہم نے بہت کما لیا ہوتا ہے، بنا لیا ہوتا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، مگر اب وہ 18 20 25 سال کے ہو گئے، تو اب وہ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب انسان کو جو موقع ہے، اور خاص طور پہ یہ عید کے مواقع ہوں یا پھر اس کے بعد آگے جب آپ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں، جیسے اسکول کی ہالیڈیز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، ایسے مواقع سے انسان فائدہ اٹھاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتا ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ اچھی گاڑی، اچھا مکان، یہ تمام چیزیں ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن جو سب سے بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ حسن الادب ہے، وہ اچھی تربیت ہے، اور اس کی اخلاقی تربیت، اخلاقی اقدار کے حوالے سے اس پہ توجہ یقیناً یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور یہ اسی صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایفرٹ بھی بناتے ہیں، بطور خود کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کی جو تربیت ہے اس کے اندر یقیناً وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، بجائے اس کے نہ کہ بچوں کو فورس کیا جائے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، وہ نہ کریں، فلاں، اس کے بجائے یہ عید کے مواقع ہوں، یہ ہمارے ہاں جو کئی دیگر تہوار ہوتے ہیں جو یہاں کے مطلب سوسائٹی کئی دیگر دنوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے،
تو ہم ان دنوں کے حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بسا اوقات ہو سکتا ہے دیگر لوگوں سے بڑھ کے ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم بہت زیادہ ماڈرن ہیں اور بہت ہماری سوچ کا زاویہ ذرا مختلف ہے، لیکن جب اپنے تہوار آئیں اس کے اندر ہم شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہماری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر وہ خوشی کے حوالے سے مختلف پیمانوں کے حوالے سے بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، قربانی کے جیسے ابھی تسلیہ اس کے اوپر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، کس طرح کی جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اجتناب کرنے کے بجائے اجتناب کر کے وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کا زاویہ اور نقطہ وہ یہ محور و مرکز بنا ہے کہ میں نے ان خاص دنوں کی برکات ہے ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، خوشی ہو یا پھر عید کا تہوار ہو، جو بھی موقع ہو اس کے اندر جو اپنی جو سیلیبریشن ہے وہ بھی اس طرح کی رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہو۔ اور اگر کوئی کبھی زندگی کے اندر غم آ جاتے ہیں، دکھ تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو اس کا معاملہ بھی یہ ہو کہ انسان اس کے اندر بھی ماتم و ویلا وہ اس قدر نہ کرے کہ وہ رب کی رضا سے دور ہو جائے۔ تو دونوں حالتوں کے اندر چاہے انسان خوشی کی حالت میں ہے یا غم کی حالت میں ہے، چاہے وہ آسودہ حال ہے یا پریشان حال ہے، ہر دو حالت کے اندر جو میانہ روی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطها، بہترین جو معاملہ ہے وہ درمیان میں راستے پہ چلتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی کوششیں ہیں کاوشیں ہیں ان کو ایک انتہا کسی بھی انتہا پہ جا کر درمیانے راستے سے چلتے ہیں تو یہی انسان کے لیے خیر برکت کا ذریعہ بنتا ہے کہ کنتم خیر امت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ خیر الامور اوساطها، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی کہ ایسے راستے پہ چلو کہ جس کے اندر افراط و تفریط سے انسان بچے، تو خوشی کے مواقع کے اوپر بھی انسان افراط و تفریط سے بچے، اور اسی طرح سے جو پریشانی کے معاملات ہوں اس کے وقت بھی انسان افراط و تفریط سے بچے، تو یقیناً اس کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور اس کے لیے بہتری کے آثار بھی اس کے اندر یقیناً موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے بالکل اس بات کا اندازہ ہے، آپ ماشاء اللہ اکثر لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے مختلف حال احوال بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یقیناً زندگی کے اندر مختلف ترانوں کے اندر مختلف طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کہیں پر بچوں کے حوالے سے ہوتی ہے، کہیں پر کوئی صحت کے حوالے سے ہے، کہیں پر کوئی اپنے مالی معاملات کے حوالے سے ہے۔ پریشانی یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو آپ کی زندگی کے اندر کچھ پرابلمز آتی ہیں، آپ دو اس کے اوپر راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر ان کو ماتم کریں، ہمہ وقت اس کو روتے رہیں، ہمہ وقت اس کی وجہ سے آنسو بہاتے رہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ انسان اس کو ایک چیلنج کے طور پہ دیکھے اور پوری کوشش کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھے اور اپنی کوشش بھی کرتا رہے اس کو سالو کرنے کی، لیکن جب تک سالو نہیں ہو رہا، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بہتر نہیں ہو رہا، کچھ معاملہ اس کے اندر اثر نہیں دکھائی دے رہے، تو آپ اس کو رب تعالیٰ کی سپورٹ کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا چین اور سکون برباد نہ کریں، خوشی کے مواقع کو برباد نہ کریں۔ بس اوقات انسان گھر کے اندر اکیلا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ڈپریشن کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو آپ اس کو گھر کے اندر خود کو یا تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف رکھیں گے جس کے اندر آپ کا ذہن مصروف رہتا ہے، یا پھر آپ باہر نکلتے ہیں، اگر جی نہ بھی چاہ رہا ہو تو بندہ تھوڑا باہر نکلے، تھوڑا اپنا وقت اس طرح کا گزارے کہ جس کے اندر ذہن کو بھی ساتھ سکون ملے۔ زندگی خود گزارنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بھی موجود تھے
مگر اس دوران پھر مجھے وقفہ یہ لینا پڑا کہ میں نے کہا آپ سے بھی اس حوالے سے عید کے موقع پہ کچھ بات چیت ہو جائے، اور الحمدللہ اس کے حوالے سے مختلف چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے، اور مہمانوں کو بھی تو بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر اللہ رب العزت ان کو بھی برکتیں عطا کرے۔ اور یقیناً عید کے موقع کے اوپر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، اور اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل فرمایا، اس کے اندر ہمارے لیے ایک مکمل وے آف لائف ہے، کے اندر پورا یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر خوشی کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی موجود ہے، اور پریشانی کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی موجود ہے۔ ہر دو حالت کے اندر انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں کے اندر لیے ہوئے، اور وہ بھی کتنا تکلیف سے معاملہ تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ مکہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے صاحبزادے کی ولادت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کی روح پرواز ہوتی ہے، اور باہر ایسے موقع پہ جب بات نکلے اور پتہ چلے کہ جی فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈھارس بناتے ہیں، لیکن اس وقت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بجائے کیا ہوا کہ لوگوں نے باہر آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ بے فکر ہو جاؤ، ان محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے وہ بھی انتقال کر گئے، تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کس قدر اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، کاشان اقدس میں موجود ہیں، باہر ایسی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر ان کا جنازہ سامنے موجود ہے، تو آپ کس طرح سے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان مبارکہ سے آنسو روا ہیں، اور اسی طرح سے جب دیگر بھی آپ کی صاحبزادی یا بیٹوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو روا تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھیں رو رہی ہیں لیکن دل اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہے، کہ انسان اس سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی پریشانی کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو وہ آنسو ہی نہ بہائے، وہ دکھ اور غم کا اظہار ہی نہ کرے۔ یہ انسان کے احساسات و جذبات ہیں، اس کی کیفیات ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے ان احساسات، ان کیفیات، ان جذبات، احساسات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر واویلا، اس کے اندر اس طرح کا اظہار کرنا کہ جو انسان کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب بنے، یا خدا رب العزت، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے جائے، یا اس کی ذات سے گلہ شکوے کی طرف لے جائے، تو وہ انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے باہر یہ صدائیں لگائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، تو آپ نہیں بلکہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ ابتر ہو، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی رہے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العزت تو آپ کے ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر پہلے سے بلند کرتا رہے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ ختم ہو گئے، مٹ گئے، اعداء ان کے نام و نشان مٹتے چلے گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور تا قیامت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگتی رہیں گی۔ اچھا، دوسری طرف یہ تو ایک پریشانی کے عالم کے حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ایک وہ جو موقع تھا جب جنگ بدر کا معاملہ آ گیا، اس وقت کتنی پریشانی ہے، کتنی تکلیف ہے، 313 صحابہ کرام موجود ہیں، ادھر سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہر طرح کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ مٹنے مٹانے پہ آئے ہوئے ہیں، ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا گو،
آپ گر گڑا کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس قدر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے بہت مانگا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، وہ کامیابی نصرت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حالت کے اندر انسان اللہ رب العزت کے رضا کے اندر راضی رہے تو پھر اس کی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے، اور خوشی کے اندر بھی انسان کو مزید ایک سکون کا اور برکت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے کرتا ہے۔ سر ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی کرم جی، الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو عید مبارک کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ سوالات تو ہم ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں، میں نے کہا چلیں ابھی میں پروگرام دیکھ رہی ہوں تو سوال آج نہیں ہم پوچھتے، ہم آج عید کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ جی، بس ابھی گزر ہی رہی ہے، ابھی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مہمان بھی موجود تھے، لیکن یہ درمیان میں ذرا پروگرام کرنا تھا تو میں نے کہا ان سے تھوڑی دیر اجازت لے کے آپ لوگوں سے بھی بات چیت ہو جائے۔ آپ لوگوں کی عید اچھی گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ جی، بالکل اچھی گزر گئی، سمجھ لیں گزر ہی گئی عید تو پتہ بھی نہیں چلا۔ چلیں، اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ خوشیوں بھری آپ کو عیدیں زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانیوں تکلیفوں کا ازالہ فرمائے، اور جو بھی آپ کی نیک دلی حاجات ہیں اللہ کریم انہیں پورا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا، اسی حوالے سے جو ایک دوسری چیز ہے ناظرین کرام، جو بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، ایک طرف تو جو پریشانی کی جو کیفیت ہے اس کی بات ہو گئی، اور جو دوسری طرف ہے یعنی آپ کی خوشی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی آپ رب تعالیٰ کے حضور ایک عجز و انکساری کے ساتھ اس خوشی کا اظہار فرماتے۔ مثال کے طور پہ جب فتح مکہ کا موقع آیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، تو اب اس موقع کے اوپر آپ اپنی سواری پہ اس طرح سے تشریف فرما تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے ساتھ لگ رہا تھا، اس کی خوان کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، اور بڑی عجز و انکساری کے ساتھ آپ اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی وہ مخالفین تھے جو آپ کو ستانے والے، دل دکھانے والے تھے، آپ ان سے فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو خوشی کا پہلو ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف واقعات آتے ہیں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ بزرگ خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر تو کوئی بوڑھا شخص داخل نہیں ہوگا۔ وہ اب رونے لگیں، پریشان ہو گئیں، رونے لگیں کہ میں نے تو جنت کی طلبگار ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ وہاں پہ تو بوڑھے لوگ جائیں گے نہیں۔ تو اب وہ پریشانی کا اظہار کرنے لگیں، رونے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ جو بھی جائے گا وہ جوان کر کے اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مزاح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی مزاح کے معاملے کے اندر بھی آپ جو کس بیانی ہے یا جھوٹ ہے اس سے آپ اجتناب فرمایا کرتے تھے، اس کے اندر بھی صداقت ہوا کرتی، اس کے اندر بھی سچائی ہوا کرتی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ایک مزاح کا عنصر تھا، ایک نرمی کا عنصر تھا، ایک پیار اور شفقت کا عنصر تھا کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محسوس بھی کیا کرتے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی تو یہ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں لوگ یہ سارے کے سارے آپ سے دور ہو جاتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر وہ نرمی ایسی پیدا فرما رکھی تھی کہ کتنے ہی لوگ جو ایسی بات کر جاتے کہ جو ایک عام انسان کے لیے بھی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتی۔ ہمیں لوگ تعریفیں کریں اور باتیں آگے اچھی کریں تو ہم تو اس پہ تو خوش ہوتے ہیں کہ چلیے الحمدللہ جی بڑے لوگ پسند کر رہے ہیں یہ وہ ہے۔ اگر کوئی شخص خلاف طبع بات کرے
تو انسان ایک آدھ دفعہ سن کے پھر اس کو ناگوار گزرتا ہے، وہ آگے سے ایک کی بجائے 2-4 جواب دے دیتا ہے. یہ ہماری فطرتاً یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں اپنی تعریف تو جتنی مرضی ہو جائے وہ تو سن لیتے ہیں، لیکن کوئی تنقید ہو، کوئی بات وغیرہ کرے تو وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں اور بھرپور طریقے سے تھیں. یعنی کہ جس کے اندر ایک طرف جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو جانے دینے کے لیے تیار تھے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں پہ ایک طرف لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، یہاں پہ ایک طرف لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے آپ کے نام مبارک کے لیے، آپ کے وفا کے اندر. لیکن دوسری طرف وہ بھی تھے کہ جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، جو آپ کو اذیت پہنچانے والے تھے، جو آپ کی جان کے پیاسے تھے، جو آپ کے مشن کے مخالف تھے. لیکن اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں. تو عید کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، ہر دو حالت کے اندر انسان میانہ روی اختیار رکھے تو یہ یقیناً انسان کے لیے بہتری اور خیر برکت کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب، عید مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک، جزاکم اللہ خیرا. آنٹی آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ بس کچھ نہ پوچھے، میں دراصل نا جب بیمار ہوئی تھی نا اس کے بعد نا مجھے ایک ہفتہ پہلے کافی میں ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اچھا. اس کے بعد نا میں پھر بلکہ میں منڈے کو آپ کا پروگرام بھی نہیں دیکھ سکی، تو میں ہاسپٹل چلی گئی. تو میں منڈے اور ٹیوزڈے جو نا ہاسپٹل رہی ہوں، رات کو واپس آئی ہوں. تو انہوں نے میری کچھ دوائیاں چینج کی ہیں، تو ابھی کچھ پہلے سے بہتر ہوں. تو بالکل مجھے سانس بہت زیادہ چڑھنے لگ گیا تھا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. تو میں نے سوچا جانا چاہیے ہاسپٹل. لیکن یہ ہے کہ سنڈے کو بچے آ گئے تھے، تو ہم نے سب نے مل کے عید منا لی تھی، تو بڑی اچھی. لیکن ماشاء اللہ ویسے بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے، بچے فون کرتے رہے ہیں، سب کچھ ہے. تو آپ بھی تو لگ رہی ہے ماشاء اللہ بڑی اچھی عید گزر رہی ہے آپ کی. آپ کا ماشاء اللہ چہرہ مبارک سے پتہ چل رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم ہے، شکر الحمدللہ. لیکن میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ آپ نے وہ آخری بار جب بات ہوئی تھی ذکر ہوا تھا کہ آپ بتا رہی تھی وہیں پہ لائیو کہ آپ کے ماشاءاللہ فیملی ممبرز بھی موجود ہیں، سارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ عید سیلیبریٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ تو آپ بیماری کا ذکر کر رہی ہیں. اللہ رب العزت چلے الحمدللہ ابھی آپ کی صحت بہتر ہے، اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی سلامتی بہتر ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے دوائیاں 2-3 زیادہ اور بھی بڑھائی ہیں، تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لگ رہا ہے بڑی اچھی عید گزری ہے. لیکن آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا حج کا پروگرام پیش کیا ہے. کیا بات ہے، چیریٹی کا، حج کا. تو اچانک میں نے ٹی وی لگایا تو آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا، تو میں نے سوچا یہ تو بڑا کوئی بہت بڑی آج کہ اس وقت ویڈنسڈے کو آئے ہیں. بس اصل میں ایسا ہی ہے. میں اصل میں عام طور پہ عید کے جو ہے نا پروگرام اس سے بچتا ہوں، پہلے اتنا سارا چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے عمومی طور پہ وہ. لیکن نعمان بھائی نے کہا بھائی اس بار کرنا ہے، تو میں نے کہا چلیں. ابھی مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلیں میں تھوڑی دیر یہ پروگرام کر کے تو پھر انشاءاللہ مہمانوں کو بھی ساتھ ٹائم دے دوں گا. تو بہرحال آپ شامل ہو گئی، اچھی بات ہے. اسی موقع پہ آپ نے بھی آن کیا. ابھی اور بہت سارے وہ ان کے ٹی وی بند ہے، ان کو بھی نہیں پتا، لیکن چلیں آپ کو موقع مل گیا ہے. بہت شکریہ آنٹی، آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ اللہ کریم قائم و دائم رکھے. آپ کو اللہ میں خوش رکھے، آپ ہمیشہ اسی طرح ٹی وی پہ چھائے رہے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. ماشاء اللہ ناظرین کرام، یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ لوگ بھی ماشاء اللہ اپنے گھروں کے اندر ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں کے اوپر بھی ماشاء اللہ موجود ہیں. اچھا دیکھیں، ابھی ایک اور چیز، کافی دیر سے بات چیت ہو رہی ہے، مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر ساتھ آپ کی کالز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ خیال تھا کہ ساتھ ساتھ بس اسی طرح سے بات چیت ہی کرنی ہے. تو میں اب اسی سلسلے کو، چونکہ اب ہم تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، 5-7 منٹ ہی ہوں گے ہمارے پاس، ایک اور چیز کی بھی طرف میں ساتھ توجہ دلا دوں کہ دیکھیں ایک طرف تو میں نے ذکر کیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری گفتگو کے اندر ایک بنیادی طور پہ یہی چیز تھا کہ جو خوشی ہو یا پریشانی ہو، ہر دو حالتوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھیں اور اپنی پریشانیوں سے اس قدر پریشان نہ ہوں کہ ہم مایوس ہو جائیں. بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے
میں وہاں پہ ساؤتھ ہیمپٹن کے اندر تھا جب پہلی مرتبہ مجھے کسی بندے یعنی جاننے والوں میں سے کسی کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ ماشاءاللہ نوجوان بڑے ٹھیک ٹھاک نوجوان مسجد کے اندر ان کا آنا جانا ہوتا وہ اپنے معاملات کے اندر ہوتے، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور مطلب ٹرین کے نیچے چھلانگ لگا کے تو خودکشی کر لی یا کچھ اس طرح کا کر کے۔ اچھا یہ بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ آتی ہے بات اور اس کے بعد ہمارے یہاں وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں بندے کا جنازہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہم ان مسائل کے سوچنے کے ساتھ ساتھ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے، کمیونٹی کے اندر ایک بندہ موجود تھا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ موجود ہے، آتا ہے مسجد کے اندر بھی آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا، اس کے اندر کیا ایسا چل رہا تھا کہ جو وہ اس لیول تک چلا گیا، اس حد تک وہ پریشانی کے عالم کے اندر چلا گیا۔ تو اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں نا، بسا اوقات ان کو ایسی چیزیں بول جاتے ہیں، ایسے جملے بول جاتے ہیں، وی ڈو ناٹ نو کہ ان کی سفرنگ کیا ہے، وہ کس پرابلم سے گزر رہے ہیں، ان کی کیا ٹینشن ہے۔ بہت سارے لوگ وہ اپنے پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس حوالے سے ایک تو ہو سکے تو جو خاص طور پہ جو ارد گرد لوگ موجود ہیں ان سے حال احوال کبھی اس طرح سے پوچھ لیا، اس انداز سے پوچھ لیا، ایک تو نا رسمن، تو اگلا بندہ بھی رسمن جواب دیتا ہے، کچھ اس سے آگے بڑھ کے کچھ آپ کو اگر محسوس ہوگا کہ وہ بندہ کوئی پریشانی تکلیف کے اندر ہے، تو ہمارے یہاں اگر کسی کو تھوڑی بہت ڈپریشن ہو جاتی ہے تو ہم اسے یہ شروع کر دیتے ہیں تم دین پہ چلا کرو، تم دین سے دور ہو، دین کی دوری کی وجہ سے وہ بیچارہ صبح شامی نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کی نماز بھی ہو، اس کے وہ ذکر اذکار بھی ہیں، کلمات بھی ہیں۔ یہ زندگی کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو بہت نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، وہ اس طرح کی پریشانی سے نہیں گزر سکتا، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اذکار، یہ عبادات میں رہنے والے لوگ عموماً اللہ رب العزت ان کو مزید سکون عطا فرما دیتا ہے، ایک اطمینان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی ایک انسان ڈپریشن میں، اس کی تکلیف میں، اذیت میں وہ موجود ہو۔ تو آپ اپنے ارد گرد کے رہنے والے خاص طور پہ ینگ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی اور لوگوں کے حوالے سے بھی جو اس طرح کی سفرنگ سے گزر رہے ہوں، ذہنی اذیت سے گزر رہے ہوں، کئی لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر ان کی ایک فائٹ چل رہی ہوتی ہے، ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے، وہ خود سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی کے حوالے سے اس طرح کا اندازہ ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ جہاں تک ہو سکے اچھے انداز سے اس کو کچھ مشورہ دینے کے حوالے سے کچھ اس کو ساتھ اس کو یہ فیل کرائیں کہ وہ ورتھ وائل ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس طرف جاتے ہیں نا، وہ ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، ان کی کوئی دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جینا نہ جینا ایک جیسا ہی ہے۔ تو زندگی کے اندر اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خاص اور نہیں تو کم سے کم اپنے والدین کو، اپنے بچوں میں سے، اپنے بزرگوں میں سے ان کو آپ احساس دلاتے رہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہوں فیملیز کے اندر، کہ ان کو احساس دلاتے رہیں کہ ان کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف کوئی اس کا تعلق کوئی جائیداد پیسے ویسے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی، ان کا وجود، یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور ہمیں ان کے سائے عاطفت کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ احساس کسی کو دلا دینا بھی خاص طور پہ بزرگوں میں سے، یہ ان کو مزید ایک حوصلے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کے لیے ایک مزید سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز اس وقت جس کی طرف ہم سب کو توجہ کی ضرورت ہے ناظرین کرام، یہ بالکل اختتام کی طرف میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ ایک تو یہ پورا آج کی اس بات چیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غم ہو یا آسانی ہو، خوشی کا ماحول ہو، ہر حالت کے اندر میانہ روی میں رہیں۔ اللہ رب العزت خوشیاں عطا کرے تو شکر کریں، غرور سے، تکبر سے، انانیت سے بچیں۔ پریشانی ہو تو اس کے اندر بھی ماتم اور نوحہ نہ ہونا اور ہمہ وقت واویلا کرنے کے بجائے رب کی طرف رجوع رکھیں، وہ رب تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ دونوں چیزیں بنیادی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس سے اہم چیز جو اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری جو مختلف ریسٹرکشنز تھی وہ ختم ہو رہی ہیں کووڈ کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ ابھی یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ہم اب بطور کمیونٹی آہستہ آہستہ، ظاہر ہے سال ڈیڑھ سال جو پچھلا گزرا ہے اس کے اندر یہ ہر ایک کی اب یہ آرزو ہے کہ بھائی یہ موقع ملے تو ہم بس کھل ڈل کے زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ پہ ہر ایک کو دل بھی ہے، ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ ورس سے ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اور ہماری گورنمنٹ جو یہاں کی ہے اس کا بھی ایک عجب انداز ہے. وہ پہلے بھی اسی حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ جی بالکل کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بعد کے اندر آیا کہ جی اب سب کچھ بند کر دو. ابھی بھی ویسی بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ ایسا قانون آ جائے کہ جی سب کچھ بند کریں. لیکن تب تک یہ نہ ہو کہ بہت سارے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی بار بھی بالکل ایسا تھا، آغاز جب ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ بالکل کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے. کتنے ہی لوگ وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ اچھے صحتوں والے، کئی بزرگ یہاں پہ جاننے والوں میں سے بھی ان کا انتقال ہوا. تو وہ چیز نا ابھی تک وہ ذہن کے اندر اس طرح سے ہے. تو دیکھیں زندگی موت تو یقیناً اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن اپنی احتیاط کا معاملہ وہ ضرور جاری رکھیے. عید کے مواقع کے اوپر بھی اگر فیملی کے اندر کوئی، ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی احتیاط کرنے والا بھی ہو تو باقی اسے حیرت سے دیکھتے ہیں، اس میں زیادہ کرونا لگ رہا ہے. اور بھائی اسے احتیاط کرنے دیں، آپ بجائے اس کو باتیں سنانے کے آپ خود بھی ساتھ احتیاط کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ اپنی یہ پروٹیکشن کے لیے، اپنی فیملیز کی پروٹیکشن کے لیے یہ ضروری بھی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم نے ارد گرد کو ملاحظہ بھی کیا ہے، پورا سفر کیا ہے ساری کمیونٹیز نے، خود ہماری کمیونٹی نے زیادہ اس کے اندر سفر کیا ہے. اور ہمیں اسی حوالے سے اب زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. وہ تمام احباب عید کے موقع پہ بڑی ایک دکھ اور پریشانی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جن کے کچھ اپنے بچھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پہلی عید ہوتی ہے ان کے بغیر. ان کے لیے بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بیلوٹن کے اندر حاجی اقبال صاحب ہیں، ان کے بچے، اللہ رب العزت ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، حاجی صاحب کے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے. اسی طرح سے اکرم قریشی صاحب تھے، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے اللہ رب العزت درجات بلند فرمائے. اسی طرح سے ایک راجہ صاحب جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. اسی طرح بہت سارے ایسے مختلف لوگ ہیں جاننے والوں میں سے بھی، اور آپ ماشاءاللہ جو ناظرین ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے بتاتے رہیں جی. آپ کی اگر یہ پہلی عید ہے اپنوں کے سوا تو میں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کر رہا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے، رب تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور رب کریم آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے. یقیناً یہ پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان ایک مسلسل تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی چارہ نہیں ہے. بسا اوقات آپ پریشانی اس قدر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس نے جانا تھا وہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن آپ اس قدر اپنے آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز جو باقی موجود ہیں، آپ کے بچوں میں سے ہوں، بہن بھائیوں میں سے ہوں، وہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ان کی خاطر کم سے کم کوشش کریں کہ اس پریشانی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور خود کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسی ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر رہنا ہوتا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ ہوتی. آپ بھی اللہ رب العزت کے ہاں تشریف لے گئے تو ہر ایک کو کل من علیہا فان، سبھی نے جانا ہے. آپ پیچھے اوپر آبا و اجداد کو دیکھیے، وہ نہیں رہے، جو ابھی اوپر کے جو چلے گئے ارد گرد وہ نہیں رہے، کل ہم نے بھی نہیں رہنا. تو ایک صبر، ہمت، حوصلہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے مواقع پہ دیکھیں، ایسے مواقع پہ بھی اگر آپ پریشانی کو دل سے لگائے رکھیں اور اس قدر پریشانی کو آپ دل و دماغ پہ طاری کریں کہ بہت زیادہ آپ پریشان رہ کے اپنے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کر لیں، تو بجائے عید کی خوشیوں کے پھر وہ بھی ایک غم کا سا ماحول بن جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. میری آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم جو بھی آپ کی بیماریاں پریشانیاں ہیں انہیں بھی دور فرمائے، اور آپ کو خوشیوں بھری عید کی یہ خوشیاں اللہ رب العزت بار بار نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے سنڈے پروگرام جستجو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك